کورونا پھر سے تباہی مچانے لگا۔ قاتل وائرس مزید 2 افراد کی جان لے گیا۔ دونوں مریض نیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے، جبکہ 2 ہفتوں میں 5 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 11 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے لاہور کے شہریوں پر جان لیوا حملے مزید تیز ہو گئے۔ شہر میں مہلک وائرس مزید دو گیا۔ جاں بحق ہونے والے دونوں مریض نیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ کورونا وائرس سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اب تک 5 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا کے مزید 11 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں وائرس میں مبتلا 8 مریض زیر علاج ہیں۔ جبکہ ڈالر مہنگا ہونے سے بلڈ بیگز نایاب ہو گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں کال پڑ گیا۔ بلڈ بیگز مارکیٹ میں 3 سے 4 گنا زائد قیمتوں پر فروخت ہونے لگے۔ شاہدرہ کے سرکاری ہسپتال سے بلڈ بینک ختم، مریضوں کے لواحقین پریشان۔ حکومت نے بلڈ بینکس کی خریداری کا عمل شروع کر دیا، تیسری بار ڈیل کی کوشش۔ سوئے بھر کے سرکاری بلڈ بینکوں میں بلڈ بیگز بدستور ناپید ہیں۔ سرکاری بلڈ بینکس میں بیگز دستیاب نہ ہونے کے باعث مریضوں کو 3 سے 4 گنا زائد قیمت پر بلڈ بیگز خود خریدنا پڑ رہے ہیں۔ بلڈ بیگز کی امپورٹ تعطل سے دوچار ہونے سے دستیاب سٹاک کو مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سنگین صورتحال میں غریب مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروس کے پاس بلڈ بیگز کا دستیابی سٹاک بھی محدود رہ گیا۔ بلڈ بیگز کی قلت کو دور کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفیوژن سروس کی جانب سے رواں مالی سال 2 بار ناکامی کے بعد تیسری مرتبہ بلڈ بیگز کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ سے سستا آٹا غائب، یوٹیلیٹی سٹورز بھی 10 روز سے ویران ہیں۔ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے دربدر، فلور ملز اور دکانداروں کو آٹا نہیں دے رہے، پرچون فروش پھٹ پڑے۔ جو مفت آٹے کے اہل نہیں وہ کہاں جائیں، اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں۔ شہر کی یوٹیلیٹی سٹورز اور گلی محلوں میں واقع کریانہ اور جنرل سٹورز پر سستے آٹے کی سنگین قلت پیدا ہو گئی۔ کریانہ فروشوں اور یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق 10 روز سے سستے آٹے کی سپلائی تعطل کا شکار ہے اور ہزاروں شہری سستے آٹے کی تلاش میں خوار ہو رہے ہیں۔ کریانہ فروشوں اور شہریوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 40 مقامات پر مفت آٹے کی ترسیل خوش آئین امر ہے، لیکن جو لاکھوں صارفین مفت آٹے کی کیٹیگری میں نہیں آتے اور اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا نہ ملے تو وہ کہاں جائیں۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ مفت آٹا پوائنٹس کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور اور کریانہ فروشوں کو بھی سستا آٹا دیا جائے تاکہ عام صارف وہاں سے آٹا خرید سکیں۔ دکانداروں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ خوراک فلور ملز کو پابند بنا کر ساری سپلائی مفت آٹا پوائنٹس پر دے رہا ہے، جس سے اوپن مارکیٹ میں آٹا ناپید ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دوسری جانب شہر میں مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ غالب مارکیٹ اور ٹاؤن شپ میں عوام کا رش رہا۔ نااہل شہریوں کو بنظیر پروگرام میں رجسٹرڈ ہونے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں مفت آٹے کی تقسیم جاری۔ شہر میں مفت آٹے کے 42 پوائنٹس پر آٹا دیا جا رہا ہے۔ غالب مارکیٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد مفت آٹا لینے پہنچی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے معلوماتی کاؤنٹرز اور میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ شہریوں نے مفت آٹے کی فراہمی کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں بھی مفت آٹا کیمپ میں شہری آٹے کے تھیلے حاصل کرتے رہے۔ مفت آٹا کیمپ میں شہریوں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ شہریوں نے آسانی سے مفت آٹا ملنے پر انتظامات کو سراہا۔ گئیاں سیدھی نے مینوں چیک کیتا ٹوکن دے دیتا، ٹرک تے گئیاں نے مینوں آٹا دے دیتا۔ بہت آسانی سے آٹا مل گیا۔ مفت آٹا لینے کے لیے آئے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہر بھر میں آٹے کی فراہمی کو آسان بنایا جائے تاکہ انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہر میں پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث شہری شدید پریشان۔ سیب سرکاری نرخ 300، بازار میں 450 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ کیلا سرکاری نرخ 335، بازار میں 450 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگا، جبکہ امرود سرکاری نرخ 170، بازار میں 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ خربوزہ سرکاری نرخ 105، بازار میں 250 روپے فی کلو میں فروخت ہوا۔ انگور سرکاری نرخ 100، بازار میں 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بازاروں میں سبزیوں کی زائد قیمتوں میں فروخت جاری، سبزی فروش منمانے دام وصول کرنے لگے۔ انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ پیاز درجہ اول سرکاری نرخ نامے کے مطابق 82 روپے جبکہ بازار میں 120 روپے۔ ٹماٹر درجہ اول سرکاری قیمت 87 روپے جبکہ بازاروں میں 130 روپے کلو میں فروخت ہوئے۔ لہسن چائنا 350 روپے کی بجائے 500 روپے، ادرک 620 کی بجائے 700 روپے کلو میں بیچا جاتا رہا۔ سبز مرچ کی قیمت 95 روپے مقرر ہے جبکہ بازاروں میں 150، آلو 55 کی بجائے 60 روپے میں فروخت ہوئے۔ میتھی 70 کے بجائے 100 روپے، بینگن 58 کی بجائے 100 روپے کلو بیچے گئے۔ سرکاری نرخ نامے میں بند گوبھی کی قیمت 35 روپے جبکہ بازاروں میں 50، شملہ مرچ 70 روپے کی بجائے 100 روپے کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ لاہور تعلیمی بورڈ امتحانی سینٹر میں سوالیہ پرچوں کی رازداری برقرار رکھنے میں ناکام۔ پیپر شروع ہونے کے 10 منٹ کے بعد ہی سوالیہ پیپر واٹس ایپ پر آؤٹ ہونے لگا۔
पेपर व्हाट्सएप होने से इम्तिहानी सेंटर्स में नकल के खदशात बढ़ गए हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड के सीसीटीवी कैमरों के जरिए इम्तिहानी सेंटर्स की मॉनिटरिंग के दावे भी धरे के धरे रह गए। सरकारी असाज़ा की किल्लत के बाइस सैकड़ों इम्तिहानी मराकज़ में प्राइवेट अमले की तैनातियां की गई हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान के मुताबिक इम्तिहानी सेंटर्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। इम्तिहानी सेंटर्स में मोबाइल फोन साथ लेकर जाने की कतई इजाजत नहीं है। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में मौजूद किसी भी इम्तिहानी सेंटर से पेपर व्हाट्सएप नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब तहफ़्फ़ुज़े माहौल कौंसिल का इजलास हुआ। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड का भी अचानक दौरा, क्लासरूम्स में इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब तहफ़्फ़ुज़ माहौल कौंसिल का इजलास हुआ। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मुतल्लिका महकमों का जामे एक्शन प्लान भी मंजूर कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, माहौलियात, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, लेबर और दीगर मुतल्लिका महकमों का एक्शन प्लान मंजूर किया गया। मुतल्लिका महकमे पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए वर्किंग प्लान तैयार करेंगे। इजलास में पंजाब प्लास्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की भी मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला ने गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड का भी अचानक दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा किया, इंतजामात देखे। स्कूल में 84 असामियों पर सिर्फ 32 असातिज़ा के फ़राइज़ सर अंजाम देने पर हैरानगी का इजहार किया। सेक्रेटरी एजुकेशन को फौरी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया। स्कूल की बिजली मुनक़ता, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद था। वज़ीर आला पंजाब ने बिजली का कनेक्शन फौरी बहाल करने का हुक्म भी दिया। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा और सन्नाबाद अंडरपास मंसूबे में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। पंजाब हुकूमत ने दोनों मंसूबों के लिए 1 अरब 25 करोड़ के फंड जारी कर दिए। शहर के दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के फंड गुज़िश्ता साल से इल्तवा का शिकार थे। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे के लिए 25 करोड़ के मंजूर शुदा फंड जारी कर दिए गए हैं। समनाबाद इंटरपास के मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए के मंजूर शुदा फंड जारी किए गए हैं। दोनों मंसूबों की फंड्स की मंजूरी काबीना कमेटी ने दिसंबर 2022 को 7वें इजलास में दी। PND ने 2022-23 से फंड जारी करने की मंजूरी दी। PND ने महकमा खजाना को फंड्स के फौरी इजरा के लिए मरासला लिख दिया है। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 50 अरब रुपए की बिजली गायब होने का इंकशाफ। अरबों रुपए के नुकसानात की बुनियाद पर लेस्को पंजाब की तमाम कंपनियों में सरे फहरिस्त। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी और टेक्निकल लॉसेस की मद में कंपनी को अरबों रुपए का खसारा हो गया है। दस्तावेजात के मुताबिक सूबा पंजाब की तमाम तकसीमकार कंपनियों में लेस्को 50 अरब रुपए के नुकसान के साथ सरे फहरिस्त आ गई है। नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ की रोशनी में मुरतब रिपोर्ट में नुकसानात के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी जानिब बुसीदा सिस्टम और बिजली चोरी के बढ़ते वाकयात की वजह से अरबों रुपए का खसारा हुआ। अरबों रुपए का खसारा होने के बावजूद लेस्को के लाइन लॉसेस में हैरत अंगेज कमी होने लगी है। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने बिजली की कंपनियों को सूबों के हवाले करने पर रिपोर्ट मुरतब की और नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के नुकसानात का तखमीना लगाया। लाहौर में मसाइल के अंबार लगे। नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से खराब है। महमूद बूटी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें तबाह हाल हो गई, जबकि कायदे मिल्लत कॉलोनी में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद। मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। सरकारी नलकों में भी सीवरेज मिला पानी आने लगा। अहले इलाका को सहरो अफ्तार में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं आला हुकाम नोटिस लेकर इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कराएं। महमूद बोटी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें तबाह हाल हो गईं। जगह जगह गहरे खड्डे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सनतकारों ने महबूब बोटी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों की तामीर का मुतालबा कर दिया। कायदे मिलत कॉलोनी में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना, ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गलियों की जल्द अज जल्द मुरम्मत कराने का मुतालबा कर दिया। हरबंसपुरा पेप्सी रोड की गलियां भी खंडरात में तब्दील हो गईं। मेन रोड पर जगह जगह खड्डे पड़ गए। सड़क पर जमा बारिश के पानी ने रिहायशों का गुजरना मुश्किल बना दिया। दुकानदारों के कारोबार भी तबाह हो गए। अहले इलाके ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक MP यावर अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। एंटी करप्शन पंजाब ने यावर बुखारी को कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के मंसूबों में मुबैना करप्शन पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद यावर अब्बास के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यावर अब्बास पर सज्जावल संगानी 32 किलोमीटर पुख्ता रोड की तामीर और बहाली का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को देकर करोड़ों रुपए की करप्शन वसूल करने का इल्जाम है। जबकि महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक यावर बुखारी ने सज्जावल संगानी रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करवाया। रोड की तामीर और बहाली से कबल ही ठेकेदारों को तमाम अदायगियाँ करके करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। ज़मान पार्क से पेट्रोल बम फेंकने, पुलिस पर तशद्दुद पर दर्ज 10 मुकदमात। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को तीसरी मरतबा फिर से तलब कर लिया।
JIT نے PTI کے دیگر رہنماؤں کو بھی طلب کر لیا ہے، جن میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، مسرت جمشید چیمہ، حماد اظہر اور میاں اسم اقبال سمیت دیگر شامل ہیں۔ JIT کی جانب سے مقدمات میں نامزد ملزمان کو کل 1 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 2 مرتبہ JIT نے عمران خان سمیت دیگر ملزمان کو طلب کیا تھا، تاہم اب تک صرف اسد عمر نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسرت جمشید چیمہ نے JIT کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جائیدادوں پر ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ رہائش کے علاوہ اضافی پلاٹوں پر ٹیکس کا نفاذ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف 1200 سے زائد درخواستیں منظور کر لیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے محمد عثمان گل سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے محسن وک ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے۔ وکلاء نے وفاقی اور پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اضافی پلاٹس انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کے تحت صوبوں کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت کا انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کے تحت ٹیکس لگانا خلاف آئین ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اضافی پلاٹس پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کو خلاف آئین قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت کے وکلاء نے درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کے تحت لگایا گیا ٹیکس قانون کے مطابق ہے۔ درخواست گزاروں نے 2022 میں اضافی پلاٹس پر ٹیکس کے نفاذ کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 7E کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عدالت عالیہ میں لاہور ماسٹر پلان 2050 کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے LDA 2016 کے ماسٹر پلان کے مطابق کام جاری رکھنے اور ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ماسٹر پلان 2050 کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے حکم میں بھی توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز گل کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے رہنما تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ شہباز گل نے اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ رہنما PTI شبیر گجر سمیت دیگر پر رائیونٹ پولیس پر حملے کے الزام کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے ملزموں کی عبوری ضمانت میں 26 اپریل تک توسیع کر دی۔ فریقین کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب کر لیا۔ لیگی رہنما بلال یاسین قاتلانہ حملہ کیس پروسیکیوشن کے 2 گواہوں نے حسیب وکی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر دیگر گواہان کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ دھماکہ خیز مواد برآمدگی کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 ملزمان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ ملزمان یاسر بشیر اور فضل الہی کے خلاف CTD نے چلان جمع کرا رکھا تھا۔ جبکہ ناقص غیر معیاری سموسے رول پٹی تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن فوڈ سیفٹی کی ٹیمز کا عزیز بھٹی ٹاؤن میں سموسا اور رول پٹی تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپا مارا گیا۔ پروڈکشن ایریا میں گندگی پائے جانے پر یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شہر بھر میں ناقص اور غیر معیاری خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ عزیز بھٹی ٹاؤن میں سموسا رول پٹی تیار کرنے والے یونٹ کے پروڈکشن ایریا میں کیڑے مکوڑوں اور بلیوں چوہوں کی موجودگی پر یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے۔ ورکر سگریٹ نوشی کرتے ہوئے جیولری پہن کر پٹی تیار کر رہے تھے۔ نگران وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت 10ویں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہسپتالوں میں بند یونٹ اور قیدیوں کے وارڈز اصلی حالت میں بحال کرنے سمیت صحت عامہ کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جبکہ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے زیر انتظام 10ویں میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی مشترکہ صدارت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر اور سیکرٹری علی جان خان نے کی۔ PTI کارکن عمران خان سے ملنے کے لیے گاڑی کے آگے لیٹ گیا۔ بزرگ کارکن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جبکہ صوبائی امیدوار کی گاڑی کے آگے لیٹا کہتا ہے 2 مہینے سے زمان پارک آ رہا ہوں، عمران خان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سیاسی صفیں سیدھی ہونے لگیں۔ PTI کے ٹکٹ کے خواہش مندوں نے زمان پارک میں ڈیرے لگا دیے۔ زمان پارک کے باہر کپتان کے دیوان نے کئی ماہ سے ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ عمران خان سے 2 ماہ کے بعد بھی ملاقات نہ ہونے پر سراپا احتجاج، ٹکٹ کے لیے انٹرویو دینے آئے امیدوار کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے ڈینگی کے خلاف انسدادی اقدامات جاری۔ چیف سیکرٹری نے ACs اور DCs کو فیلڈ میں دوروں کی ہدایت کر دی۔ جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام کمشنرز اور DCs ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ UC 114H بلاک جوہر ٹاؤن میں سڑکوں کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ صدر لاہور سیف الملوک کھوکھر نے افتتاح کیا۔
जबकि UC-114 H ब्लॉक जोहर में सड़कों के तामीराती कामों का सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल-मुल्क खोखर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर फैसल अशरफ खोखर, चौधरी हसन महमूद गुज्जर, महर फवाद, सलमान खोखर, अदनान खान, मोहम्मद इशफाक खोखर, मोहम्मद तनवीर और दीगर भी शरीक थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी फॉर।